العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم اما بعد اللہ رحیم و کریم کی حمد و ثنا جناب رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام لا انتہا، جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت پر بھی اللہ کی کروڑ رحمت نازل ہوں۔ محترم، ظاہری طور پر وقت تو گزر چکا، لیکن عام طور پر ہم سنتے ہیں، علماء کرام بھی سناتے ہیں، اللہ علماء کی خدمات کو قبول و منظور فرمائیں۔ اس گئے گزرے دور میں کسی صاحب علم کا مل جانا اللہ کی بہت بڑی نعمت سے کم نہیں ہے، ورنہ ہر آدمی لالچ کی دنیا میں زندگی گزار رہا ہے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے مال میں اضافہ ہو، دین کے لیے کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو خیر، یہ سورہ صافات کی میں نے 3-4 آیتیں تلاوت کی ہیں، یہ ہیں ذرا سمجھنے کے لائق، سمجھنے کے قابل، توجہ سے سننا۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے، لیکن میں جو سمجھاؤں وہ میں آپ تک پہنچانا فرض منصبی سمجھتا ہوں۔ ہر امتحان کے بعد اللہ ہر انسان کو انعام سے نوازتے ہیں، یہ سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت ابراہیم کو امتحان میں ڈالا، 80 برس بیٹا مانتے رہے، بڑھاپا آ گیا، وہ تو دینے والی کی مرضی ہے، نہ دے تو فرما برداروں کو نہ دے، دینے پہ آئے تو گناہگاروں مجرموں کو 10 بیٹے عطا فرما دے۔ اور جو جوہلا کی جماعت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں دیکھا نا جی کیتیاں نو پھڑیا۔ ایک تو ہماری زبانیں کنٹرول میں نہیں ہے نا، ہم دوسرے پر بہتان تراشی، الزام تراشی میں بڑے تیز و ترار ہیں۔ تو خیر میں بات کر رہا تھا، دینے پہ آئے تو اپنے نافرمانوں کو 10 بیٹے دے دے، دینے پہ آئے تو اپنے نافرمانوں کو جناب بہت کچھ عطا فرما دے، اور نہ دینے پہ آئے تو اللہ کے خلیل دست بستہ اللہ سے آرزویں کرتے رہیں، وہ اپنی مرضی کا مالک و مختار ہے، وہ لیٹ کرنا چاہے تو لیٹ ہی کرتا رہتا ہے۔ 80 برس کے بعد جب بیٹا عطا فرمایا تو ساتھ ہی ہاتھ میں ایک امتحان کا پرچہ تھما دیا۔ فرمایا کیا کرو؟ فرمایا اس کو لے جاؤ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ وہ جو فرمانا لگا، اللہ کہاں لے جاؤں؟ فرمایا وہاں لے جاؤ جہاں گھاس کا ایک تنکا بھی نہیں اگتا۔ اب عقل کے گھوڑے دوڑائیں نا جی سارے بندے، کہ عقل میچ کرتی ہے اس بات کو کہ بچہ معصوم ہو، شیرخوار ہو، کہاں چھوڑ کے آؤ؟ جہاں بے بادن غیر ذی زرع، ایک گھاس کا، یار حاضر ہیں آپ، ایک گھاس کا تنکا بھی نہیں۔ تو جب گھاس کا تنکا نہیں تو پانی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہاں پانی بھی ہوگا۔ اب بیوی کو دیکھیں کہ کیسی فرما بردار ہے، میں نے اس انداز میں بیان کرنی ہے بات۔ بیوی دیکھیں کیسی فرما بردار ہے۔ بیوی کو کہا جو تیاری پکڑو، کہنے کی اللہ کے نبی کہاں کی؟ فرمایا بواد غیر ذی زرع، کہاں ہے؟
فرمایا سینکڑوں میل یہاں سے دور ہے، نزدیک نہیں ہے کہ اس بستی سے اٹھ کے اس بستی میں جانا ہے۔ اچھا جی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں نہیں کہہ رہا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، انبیاء وحی الہی کے علاوہ بات نہیں کرتے۔ میں نہیں کہہ رہا، جس نے دیا ہے، جس کا مال ہے، یہ اس کا حکم ہے۔ اب بیوی دیکھیں کیسی فرما بردار ہے۔ آگے چلیں، تیار ہو گئی، تھوڑی سی کھجوریں، پانی، وہاں جب لے کے پہنچے تو حضرت ابراہیم بھی تو دیکھ رہے تھے نا، امتحان چھوٹا سا نہیں ہے۔ یہاں کی کوئی MBBS کیے ہوئے ہوتی لڑکی، یہاں تو معاملات اتنے میں بگڑ جاتے ہیں کہ خامن بیوی کو یہاں چھوڑ کے دوسرے ملک چلا جائے تو اس کے واپسی تک معاملات ہی بگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ذرا غور کیجئے، یہ دین صرف اس وقت کے لیے نہیں، آج کے لیے بھی ہے۔ یہاں کے معاملات تو اتنے میں بگڑ جاتے ہیں کہ خامند بیوی کو گجرات چھوڑ کے لاہور چلا جائے، الا ماشاء اللہ، ورنہ معاملات جناب بگڑے بگاڑے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں بیوی ہے کیسی فرما بردار۔ فرمایا ٹھیک ہے، وہاں پہنچ گئے، پھر ایک سوال کیا کہ کس کے حکم سے لائے ہو، کس کی سپرد کر رہے ہو؟ اللہ کی۔ کہا اب چلے جاؤ۔ اب کیوں؟ کہا آپ سو بھی جاتے ہیں، آپ اونگ بھی جاتے ہیں، آپ غافل بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ نہ سوتا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا، نہ اونگتا ہے اور نہ غافل ہوتا ہے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ غافل بھی نہیں ہوتا۔ اب کیا ہوا؟ ذرا توجہ فرمانا، باپ تھے نا، لوگ سمجھتے ہیں باپ نرم دل نہیں ہوتا، خدا کی قسم باپ ماں سے کم نرم دل نہیں ہوتا، لیکن وہ زمانے کے نشیب و فراق سے آگاہ ہوتا ہے۔ وہ اس لیے نرمی سے کام لینا جانتا نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ اس کو بچا کے کنارے اللہ کرے کنارے لگ جائے۔ یہ باتیں بچوں کو اچھی نہیں لگتی اور بعض ماؤں کو بھی اچھی نہیں لگتی۔ اب باپ بھی ہوتا ماں سے ماں کی طرح نرم دل ہوتا ہے، ہم بھی ایک باپ ہیں، آپ میں سے بہت سارے باپ ہیں۔ جب باہر نکلے، آنکھوں سے اوجھل ہوئے تو باپ تھے نا، آنکھیں چھلک پڑی، آنسو آ گئے، دعا مانگی۔ کیا؟ اذ قال ابراہیم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ فرمایا اے اللہ، اذ قال ابراہیم رب اجعل هذا البلد آمنا، اللہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تیرے علاوہ ان کا کوئی محافظ نہیں۔ اللہ جہاں یہ بیٹھے ہیں، اللہ اس کو شہر بھی بنا دے اور امن والا بنا دینا۔ اللہ انہیں کبھی کوئی تکلیف نہ آئے، دکھ نہ آئے۔ ابراہیم ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہے ہیں۔ اذ قال ابراہیم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی، یہ دوسری دعا مانگی۔ اللہ یہاں کوئی قبر پرست، بت پرست یا اللہ مشرک پیدا نہ ہو۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، دوسری دعا ایک اور مانگی، اللہ اس شہر کے رہنے والوں کو رزق وافر عطا فرمانا۔ باپ ہے نا، رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے، اللہ اسے امن نصیب فرمانا، اللہ اس کی حفاظت فرمانا، اللہ اسے رزق وافر عطا فرمانا۔ امتحان تو شروع ہے نا، جس پر مصیبت آ جائے وہ سمجھتا ہے مصیبت کیا ہوتی ہے، پاس بیٹھے ہوئے تسلیاں تو دیتے ہیں، دلاسے تو دیتے ہیں، خدا کی قسم جس پر بیت رہی ہوتی ہے وہی جانتا ہے کہ کیا میرے ساتھ بیت رہی۔ اب کیا ہوا؟ چل بڑے، حکم ہوا کہ جاؤ ذرا ملو تو صحیح۔ واپس آئے،
تو کیا دیکھا؟ اب دوڑ رہے ہیں، اب چل رہے ہیں، اب پھر رہے ہیں۔ صاحب اولاد کو پتہ ہوتا ہے کہ بچہ چلتا پھرتا باتیں کرتا، ایسے لگتا ہے کہ پورے آنگن میں جیسے گلستان کھلا ہوا۔ یہ تو صاحب اولاد سمجھتا ہے نا، غریب ہو تب بھی، امیر ہو تب بھی، جب اپنے بچے کو اپنے صحن میں آنگن میں چلتا پھرتا کھیلتا کودتا شرارتیں کرتا دیکھتا ہے، شرارتیں وہ کر رہا ہوتا ہے، دل اس کا باغ و بہار ہو رہا ہوتا۔ اب جب دیکھا نا تو دوسرا پرچہ، دوسرا سوال، اور سارے سوال لازمی ہیں، اختیاری کوئی بھی نہیں کہ اس کو چھوڑ دینا اور اس کو کر لینا۔ اب دوسرا پرچہ کیا ہے؟ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ۔ اب کیا ہوا؟ جب دوڑ رہے ہیں تو حکم کیا ہوا؟ فرمایا اس کو ذبح کر ڈالو۔ میں ساتھ ساتھ بات کرتا جب وقت مختصر ہے۔ آج کی بیوی ہوتی تو جیسے میں نے پہلے کہا ہے، یہاں تو بندہ باہر چلا جائے تو معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ آج کی بیوی ہوتی وہ کیا کہتی؟ وہ کہتی پہلے تو نے گھر سے نکال دیا، مر کے میں نے سے پالا پوسا۔ آج کی عورت ہوتی توجہ فرمائے نہ ذرا، میں نے تے بڑی جان جوکھوں میں ڈال کے پالا پوسا، بڑا کیا، اب جب چلنے پھرنے کے قابل ہوا میری تمنائیں جوان ہونے لگی، اب تمہیں یاد آ گیا، آگے ہو کہتے ہو میرا اللہ کہتا ہے اسے ذبح کر ڈالو۔ یہی کہتی نا، کہتی کہ نہ کہتی؟ وہاں کیا حکم ہوتا ہے؟ میں نے دیکھا انی اریٰ فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، اور خواب نبی کا وحی الہی ہوتا ہے۔ آپ اس کا میرا کرنا خواب وحی الہی نہیں ہے۔ اب جب دیکھا، بیوی نے کہا کس کا حکم ہے؟ کہنے لگے کس کا ہے؟ کہنے لگی میں راضی ہوں۔ لاؤ نا ایسی بیوی، اسلام تو ایسی عورت کی دعوت دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے فرماتے ہیں؟ فرمایا چار خصلتیں ہونی چاہیے عورت میں جس سے شادی کی جائے۔ ہم تو نہیں دیکھتے، میں بھی نہیں دیکھتا، آپ بھی نہیں دیکھتے، مولوی نہیں دیکھتا، حاجی ثناء اللہ نہیں دیکھتا، ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم تو ایسے دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، خدا کی قسم کہ مردار کے پیچھے بھی جانور نہیں پڑے ہوئے ہوتے۔ ہماری تو حالت خراب کرتی ہے اس دنیا میں۔ اب توجہ فرمائے نا ذرا، کہنے لگی کس نے کہا؟ کہنے اللہ نے کہا۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت میں 4 صفتیں دیتے، پھر کار نو آکھیا چلو ساڈا بسترا کر دے، آپ لے کر کو دین والی آتے، یا آپ نے میں نے اپنی بچیوں کی تربیت دین کے مطابق کی ہوتی، انہیں بتلایا ہوتا جس گھر میں آپ جا رہی ہیں وہ بھی آپ کے ماں اور باپ ہیں، اور ہمارے گھروں میں جنہوں نے بھیجا انہوں نے بھی بتایا ہوتا کہ جس گھر میں جا رہی ہو وہ بھی تمہارے ماں اور باپ ہے۔ نہ انہوں نے بتایا نہ ہم نے بتایا، تو جو سوتے ہم تیار کر رہے ہیں نا، فصل بھی ایسا ہی آ رہا ہے۔ ڈسکو، ناچنے والے، گانے والے، اب دیکھیں نا لڑکوں نے جناب یہاں وہ پونیاں لگا رکھی ہے، جناب یہاں گتے بنا رکھی ہیں، جناب تم کے چال چلن دیکھیں، مردوں والے چال چلن نہیں، جیسے اللہ نے شکوہ کر رہے ہیں، اللہ تو نے ہمیں مرد بنایا کیوں؟ کانوں میں مرکیاں، ہاتھوں میں کڑے، انگلیوں میں انگوٹھیاں، پاؤں میں کیا پازیبیں، یہ کیا زندگی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 صفتیں دیکھو۔ کتنی؟ بیٹھو اشاروں کے، کتنی صفتیں؟ 4 صفتیں دیکھو۔ فرمایا خوبصورت ہو، مالدار ہو، خاندان حسب و نسب والی ہو، فرمایا آخری جو سب سے غالب ہے، فرمایا دیندار ہو، اور حکم دیا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، اور تیرے ہاتھ خاک آلودہ ان دین والی عورت لے کے آنا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری تو تربیت ہی نہیں ہے، ہماری اپنی تربیت نہیں ہے، ہم اپنی تربیت نہیں کر سکے۔
ہم تو ڈرتے ہوئے گھر نہیں جاتے سارا دن. ہمارے بس چلے نا تو یہ ہمارے دکاندار بھائی، میں بھی دکان کرتا، ان کا بس چلے تو ساری رات یہیں رہے دکان پر ہی، یہ گھر جائیں ہی نا. حالانکہ انہیں آج تک اس بات کا علم نہیں ہو سکا کہ مغرب کی نماز کے بعد دوسرے دن کا رزق شروع ہو جاتا. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ 12 بجے تک دکانوں پر نہیں آتے، سوئے ہوئے ہیں گھروں میں. اگر ٹائم سے جاتے، اپنی بیوی کو ٹائم دیتے، اپنے بچوں کو ٹائم دیتے، انہیں ہوش ہی نہیں ہوتا گھر جا کے کھانا کھایا سونے کی پڑی ہوئی ہے جناب، نہ بچوں کو دیکھا نہ بیوی کو دیکھا. خدا کی قسم اس سے بھی معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. تو پہلی چیز کیا فرمایا؟ دیکھنا، حسن، جمال، خوبصورت ہو، مالدار ہو، حسب و نسب والی ہو. لیکن فرمایا فَانْظُرْ بِذَاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ یَدَاکَ، دین والی عورت تلاش کر کے لانا، وہ تیرے لیے سکون کا باعث بن جائے گی. اب حضرت ابراہیم کی بیوی نے کیا کہا؟ کس کا حکم ہے؟ اگر یہاں کی ہوتی کوئی تو کیا کہتی؟ کہتی پہلا کروں کڈیا گئی ہوں ذبح کرن آ گئے. بات سمجھے ذرا. عورت کی انتہائی فرما بردار عورت ہوگی تو گھر چلے گا، مرد چلے گا، بچے چلیں گے. اگر عورت فرما بردار نہیں، عورت دیندار نہیں، تو جو کچھ پیدا ہو رہا ہے نا جناب، یہ جھاڑیاں اور کانٹے آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس کے جو نتائج آ رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں. آنے والے وقت پہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ڈھونڈو کار والی، کار نو چک مار کے کھائے ہو، پھر چک مارے ہو کار نو، اینا سونا لے کے یہ چک مار کے کھائے ہو، سونے نو چک مار کے کھائے ہو. خدا کے بندو، دین دین دین، ان الدین عند اللہ الاسلام. اب آگے چلیں، میں سمیٹ لیتا ہوں، مجھے پتہ ہے آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے سوائے میرے وقت کے. جی میرا وقت تو قیمتی نہیں ہے، آپ کا وقت تو بہت قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو ڈبل روزی عطا فرمائے. آپ نے جو اللہ کو وقت دیا ہے یہی آپ کے کام آئے گا دن قیامت. باقی روزی کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے، وہ آپ کی روزی رکے گی نہیں. مت گھبرائیں کہ آپ کا گاہک ساتھ والی دکان پر نہیں جائے گا، اگر چلا گیا ہے تو آپ کا رزق ہی نہیں تھا، آپ بیٹھے ہوئے ہوں گے تب بھی چلا جائے گا. تو فرمایا کیا کہا انہوں نے کہ کر دو ذبح. کیا کر دو؟ لے جاؤ، کر دو ذبح. اب دیکھیں، شیطان ایک ایسی جھابر چیز کا نام ہے، وہ نبیوں پر بھی جال پھینکتا ہے. میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں جی؟ ہماری تو لاہور سے بھی شیطان نہیں بھاگتا. اب میں ایک بات کر کے درس سمیٹ لیتا ہوں، اگر مجھے موقع ملا تو آئندہ درس یہی میں دوں گا. ایک بات کر کے، وقت زیادہ ہو گیا ہے، مجھے احساس ہے آپ کے وقت کا. ایک بندہ تھا نا، ہماری لاہور کا بھی اثر اب شیطان نہیں لیتا شیطان. آپ جتنی مرضی لاہور دکان پر پڑھ کے بیٹھے نا جی، پڑھتے رہے، وہ اپنا کام کر کے رہتا ہے. پھر آپ بھی کہتے ہیں یار میں بچنا جو بڑا چاہا پھر بچ نہیں سکیا. کیوں؟ آپ کی لاہور وہ کام نہیں کر رہی جو اللہ کے ولیوں کی، اللہ کے نیک بندوں کی لاہور کام کیا کرتی تھی. ایک بندہ تھا، اس نے دیکھا کہ ایک درخت کی پوجا ہو رہی ہے. اس نے جب کلاڑا اٹھایا تو راستے میں شیطان مل گیا. شیطان نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہ اللہ میں درخت کاٹنے جا رہا ہوں. اس نے کہا کیوں؟ یار میرے توجہ رکھو، چھاڑ دیو، کسی چیز کی ضرورت نہیں، یہ بہت قیمتی ٹائم ہے. آپ یقین کریں میں آپ کے لیے 2:45 بجے سے بیٹھا ہوا تھا تیاری کرنے کے لیے. بٹ صاحب کے ہیں تو میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. وقت بہت قیمتی ہے، یہ کلمات بھی بہت قیمتی ہیں، اللہ رسول کے کلمات ہیں. میں سمیٹنے لگا ہوں گفتگو کو. جب وہ کلاڑا لے کے نکلا نا درخت کاٹنے کے لیے، تو آگے سے کون آیا؟ تھا بڑا خوبصورت، بڑا چمکتا دھمکتا چہرہ، بیوٹی پارلر سے ہو کے آیا ہوگا. سویرے منہ تو وہ تو بچوں کچھ ہو نہیں نکل ہوتا، وہ پتہ ہی نہیں لگتا یہ رات والا سودا ہے کہ سویر والا سودا ہے. سویرے مڑا دیکھتا پھرتا اماں کیڑی لینی تھا، یہی تھی کہ کون تھی؟ وہ بیوٹی پارلر سے ہو کے آیا ہوگا. اس نے کہا کہاں جا رہے ہو صوفی صاحب؟ اس نے کہا میں درخت کاٹنے جا رہا ہوں. اس نے کہا میں نہیں کاٹنے تو کشتی لڑ. اس نے کہا آ جا. اب بابے نے جب کشتی لڑی تو شیطان کو بچھاڑ لیا، اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا. شیطان نے کہا اچھا. اس نے کہا تجھے یہ درخت کاٹنے سے کیا ملے گا؟ تو ایک کام کر، تیرے مسلے کے نیچے سے روز 1 دینار مل جایا کرے گا. روز تقریباً 4.25 ماشے سونے کا بنتا جائے. کتنا؟
اور نے کہا روز ایک دینار مل جایا کرے گا۔ اب جناب وہ صوفی صاحب گئے صبح مسلح چکن تھلیو بہل اب جان شیطان نے عادی بنا دیا نا حرام کا، یہ پھندا ڈالنے سے بات نہیں ہوتا، یہ مولویوں کو بھی پھنساتا ہے، خدا کی قسم یہ پیسے دکھا کے مولویوں کو پھنساتا ہے، یہ پیسے لے لو، اس کا فضل نہ ہو تو کوئی بچ نہیں سکتا، الا من عصمہ اللہ، جسے وہ بچائے وہ۔ اب جب پیسے بند کر دیے اس نے، جیسے امریکہ ان کے بند کرتا ہے، پھر وہ بازی جب پلٹتا ہے تو پیسے بند کرتا ہے، پیسے بند کر دیے تو اب بابے نے کلاڑا اٹھایا، پھر نکلا، جب نکلا تو آگے سے شیطان آ گیا، اس نے کہا جا رہے، اس نے کہا درخت کاٹنے کے لیے، اس نے کہا پہلے کشتی لڑو، جب کشتی لڑی تو شیطان نے اس کو بچھاڑ کے اس کے سینے میں بیٹھ گیا، اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا پہلے تو اللہ کے لیے نکلا تھا، آج تو دنیا کے لیے نکلا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔